بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال شاید آپ کے ذہن میں کبھی نہ آیا ہو یا آیا ہو تو جواب اس کا نہ ملا ہو کہ اب یوں سمجھیے کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ اسرائیل کا قبضہ ہے یروشلم پر۔ 67 وان میں ہوا تھا نا، کتنے سال ہو گئے؟ 40 برس۔ اب تک کیوں نہیں گرایا انہوں نے مسجد اقصیٰ؟ دے ہیو دی اتھارٹی۔ سوچ رہی بات وجہ کیا ہے؟ ان کے وہاں بھی کشمکش ہے، کشاکش ہے، سیکولر ورسس ریلیجس۔ کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے، اس میں فیصلہ کو معاملہ جو ہے وہ مذہبی جماعتوں کا نہیں ہے، وہ ہمیں داخلیت میں رہتی ہے۔ اور وہ سیکولر جو ہے وہ میں نے آپ کو آج بتا دیا کہ وہ اتنے انتھوزیاسٹک نہیں ہے جتنے کہ مذہبی ہے، وہ کام کر دیتے ہیں۔ انہیں پیسہ چاہیے، دولت چاہیے، دنیا چاہیے، اور وہ جو ہے ایک ریجنل کوآپریشن، ریجنل اکنامک کوآپریشن کے ذریعے سے وہ کام پورا ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کے لیے بھی تیار ہے کہ فلسطین میں ایک چھوٹی سی ریاست دے دی جائے کو، وہ خصی بالکل، لیکن یہ دے دو، وہ تیار ہے۔ عام یہودی اسحاق رابین کو قتل کر دیا تھا، کس نے کیا تھا؟ یہودی نوجوان نے، کیونکہ وہ سنا کر کے آیا تھا لینڈ فار پیس، کہ ہمیں کوئی رقبہ دے دینا چاہیے تاکہ عمل ہو جائے۔ ہوا نہیں ہو، یہ تو ایک ہی چیز ہمارا۔ اسی طریقے سے یہ سینائی پیننسولا چھوڑنا جو تھا وہ بھی پسند نہیں تھا یہودی۔ تاہم اس کے اندر چیز ایک اور بات یہ ہے، جو الٹرا ریلیجس یہودی ہے وہ اسرائیل کو مانتا ہی نہیں، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارا مسیحا آئے گا، اس مسیحا کے ساتھ ہو کر ہم جنگ کریں گے۔ جیسے شیعوں کا عقیدہ تھا کہ مہدی آئیں گے پھر ان کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے۔ اس لیے شیعہ اگرچہ شدید ترین نفرت کرتے رہے تمام حکمرانوں سے، بغاوت نہیں کی، سنیوں کے خلاف بغاوت نہیں کی۔ مہدی آئیں گے تو ہوگا، they were not ready to move۔ وہ تو خمینی نے انہوں نے کہا بھائی مہدی جب آئیں گے آ جائیں گے تو اب بھی تو کچھ کرو نا۔ یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے خمینی کا کہ اس نے شیعوں کو آمادہ کر دیا کہ اٹھ کھڑے۔ تو یہودیوں کے اندر بھی یہی ہے، وہ ابھی منتظر ہے اپنے مسیحا سے۔ یہ بات آپ کو میں نے بتایا کہ بٹوین دی لائن، ٹو ریڈ بٹوین دی لائن، کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیوں ڈیلے ہو رہی ہے۔ جیسے انڈیا میں ہوا، اب بی جے پی کا جو اس کا مینیفیسٹو ہے اس میں یہ طے ہے کہ یہاں کامن سول کوڈ ہوگا، یہ مسلمانوں کے آئینی قوانین ختم کر دیں۔ کتنے عرصے تک ان کی حکومت نہیں کر سکے، حکومت کیوں نہیں کر سکے؟ کولیشن گورنمنٹ تھی وہ، اور دوسرے جو پارٹنر سے کولیشن کے اندر ملک کے ساتھ دینے کو تیار نہیں تھے۔ تو جدید جو بھی سیاست ہے اس کے اندر یہ معاملہ بھی چلتا ہے۔ سیفردزم اور ایشکنازم جو انہوں نے آپ کو بیان کیا ہے، یہ جب ڈائسپورا ہوا تھا فلسطین سے نکل کر جب یہودی پھیلے ہیں، تو جو اصل بنی اسرائیل کے یہودی وہ گئے ہیں مسلمان ممالک میں آباد ہوئے، پورا شمالی افریقہ بھرا ہوا مصر سے لے کر موریتانیہ تک پھیل گئی، یہاں گئے۔ لیکن وہ جو اشکنازیم وہ تو کیونکہ یورپین قوم تھے، وہ وہاں سے یورپ کے ملکوں میں گئے۔ تو یہ سارا معاملہ جو ہوا پھر ہولوکاسٹ کا، وہ اکثر و بیشتر جو ہے اشکنازیم کا ہوا۔ اب بھی اسرائیل میں ان دونوں میں بڑی تفرقہ ہے، اپر ہینڈ جو ہے اشکنازیم کا ہے اور وہ ان کو گھٹیا لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ بھی آپ کے سامنے تقسیم رہنی چاہیے۔ بس بڑی چند باتیں جو ہے وہ آپ کو مزید بتا چلیں۔ ایک سوال اس سوالے کی بہت سارے سوالات آئے ہیں، بہت کامن سوال یہ آیا ہے کہ طلبہ اور طالبات کی جو تحریک چلی ہے، آپ کی تحریک کے مطابق انہوں نے جس طریقہ کار کا اعلان کیا وہ وہی ہے جو ہمارا ہے، کہ کیا ان کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو مطلب دیا جا سکتا ہے کہ وہ تنظیم میں کم ہو جائے، چاہیے کہ ہمیں اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ یہ سوال ہے۔ تین باتیں آپ نے کہی ہیں
دو صحیح ہے، سپورٹ کریں اور تعاون بھی کریں، جم ہونے کا سوال نہیں ہے۔ اس لیے کہ ابھی تو جمعہ آخری ہے، وہ واقعہ اس بنیاد پر کوئی تنظیم بنا سکیں گے، اسے ویری بگ کوسچن۔ ہمیں کتنے سال لگے گئے یہ بیعت کے نظام کو لوگوں کے ذہنوں میں اتارتے ہیں اور نظم کا عادی اور خوگر بنا دیتے ہیں۔ وقتی طور پر بیعت، جیسے کہ ایک بہت بڑی بیعت ہوئی تھی 1930 میں قادیانیوں کے خلاف، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو بہت شدید احساس ہوا کہ ان کے رد کے لیے کوئی تحریک ہونی چاہیے۔ 500 علماء کا اجتماع ہوا شیرا والا گیٹ کی مسجد میں لاہور، مولانا احمد علی صاحب کی مسجد مشہور ہے۔ انہوں نے سید عطا اللہ شاہ بخاری کے ہاتھوں بیعت کی۔ وہ بیعت نومنل بیعت تھی، اس کے تحت نظام نہیں بنا تھا، بس یہ وہ اس کام کے اندر آگے بڑھ رہے تھے، تقریریں کر رہے تھے، لوگ سپورٹ کر رہے تھے، اس کے علاوہ اسی میں ایک دلچسپ بات آپ کو میں بتا دوں۔ جب میری بیعت کا معاملہ ہوا تھا، ابھی آپ سوچیے کتنے عرصے پہلے کی بات ہے، یہ کوئی 75 اور 80 کے درمیان کا واقعہ ہوگا جو میں بیان کر رہا ہوں۔ میرے خلاف 4 علماء کا فتویٰ جو ہے وہ اخبار میں آئے، وہ یہ بیٹھ کر یہ ہے کون بیٹھے گا۔ مولانا محمد مالک کانندی بھی تھے، مولانا سید حامدیہ کا نام بھی تھا اور ان کا بھی تھا۔ خیر میں ان سے ملا ملنے، مولانا مالک صاحب سے ان کا کہ اصل میں تو وہ شاندار ظہیر نے بس مجھ سے کہا تھا، انہوں نے کہا 10 دن کا میرا نام بھی دے دو۔ مولانا نے حامد میاں نے بھی یہ کہا کہ مجھے تو اصل میں ٹیکسٹ دکھائے بھی گیا تھا، اب اس سے علماء کی ذمہ داری کے احساس کا مطالبہ کیا۔ اس وقت میں نے کراچی جا کر گفتگو کی تقی عثمانی صاحب سے، بتائیے میری یہ بیعت صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح غلط ہے؟ کیوں نہیں؟ میں نے کہا کہ اب میں اپنے سوال کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ آیا آج کے حالات میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوئی جماعت بنائی جا سکتی ہے؟ ہاں بنائی جا سکتی ہے۔ تو پھر اس کے لیے کوئی مصنون بنیاد مجھے بتائیے، ایک لمحے کے بغیر کا ہو سکتی ہے مگر آپ کی میری کیوں نہیں کہ آپ نے کسی سے اپنا تذکیہ نہیں کرایا؟ اصل میں یہ بیعت ارشاد کا معاملہ ہوتا ہے، یہ جو سلوک کی میری مریدی کی بیعت ہوتی ہے کہ وہی شخص بیعت لے سکتا ہے جو کسی سے مجاز ہو، وہ لائن کے اندر لگا ہوا ہو اور اس نے اس سے تذکیہ کرایا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آدھی بات پر ہمارا اتفاق ہو گیا، ہو سکتی ہے، آدھی تو پھر کبھی بات کر لیں۔ لیکن پھر سید حامد میاں صاحب سے جب تفصیلی ہوتی آپ کی بیعت کون سی ہے، بیعت ارشاد یا بیعت جہاد؟ بیعت جہاد تنظیم بالکل صحیح ہے۔ اس بیعت کے لیے کسی سے تذکیہ کرایا ہونا ضروری نہیں، اور اس بیعت میں افضل مفضول سے بیعت کر سکتا ہے۔